یا پلاننگ منسٹری سے، ہیلتھ منسٹری سے، تو دونوں نے کہا کہ سر یہ کینسر ایک مضر مرض ہے اور مہنگا علاج ہے، لیکن جو شور این جی او ہے انہوں نے کہا کہ ہم 77% اس مرض کی ادویات کے لیے پاکستان میں ہم دیں گے، 27% پاکستان گورنمنٹ ہمیں دے، پورے پاکستان میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات دی جائے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں منسٹریاں یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ وہ ہم کیوں نہیں دے رہے، وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ کویسچن کیا آپ کا؟ سر کویسچن یہ ہے کہ جو روز جو یہ این جی او ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیمنٹ 78% ہم دیں گے، 27% گورنمنٹ آف پاکستان دیں، انہوں نے پلاننگ منسٹری نے اس میں پیسے نہیں رکھے۔ میں اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پورے پاکستان کے عوام کے لیے آپ جب بات کرتے ہیں کہ ناریوال میں ہمیں ایک اسپورٹس کمپلیکس چاہیے، تو اسپورٹس کمپلیکس کے لیے جب تک ایک شخص صحت مند نہیں ہوگا وہ پہنچے گا کیسے؟ ہیلتھ تھی نا اسپانسرنگ منسٹری اس کی؟ جی سر، ہیلتھ ہے نا اسپانسرنگ منسٹری اس کی؟ سر نہیں، رسپانسبل بنتی ہے اس کی پلاننگ منسٹری، کیونکہ پلاننگ منسٹری نے اس کا بجٹ رکھا نہیں۔ ہیلتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری سے، جی وجیہ قمر صاحبہ۔ جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، اس پروجیکٹ کی اہمیت سے تو انکار کسی کو بھی نہیں ہے، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ فیڈرل ٹیریٹری کو کیٹر کرتا ہے یہ پروجیکٹ۔ آئی سی ٹی، اے جے کے، جی بی 2 بلین جو ہے وہ روش اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور 789.35 ملین 3 کینسرز، بریسٹ کینسر، لنگ کینسر اور ہیپیٹو سیلولر کینسر کے لیے فیڈرل اس کے اندر شیئر ہے۔ اب اس کے اندر جہاں اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، وہاں یہ بات بھی ہے کہ جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں اور سارے پروسیجرز ہیں ان کو پورا کرنا بھی ایک ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پلاننگ کمیشن میں سپٹمبر 18, 2024 میں یہ ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس یہ PC1 بن کے آیا، جو کہ اس وقت تک اکارڈنگ ٹو PFM رولز یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو اس میں شامل کیا جا سکتا، جو کہ مارچ میں اس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایکسٹینشن جون تک، جو کہ بہت اہمیت کے کوئی پروجیکٹس ہوں ان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز دوسری جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے نہیں ہے، اس کے اندر اگر یہ کیا جائے کہ ریکرنگ بجٹ جو فائنانس اگر اس کے اندر سپورٹ کرے تو اس میں سے ان کو گرانٹ جو کہ 5 سال پہ محیط ہے یہ 789.35 ملین کی، وہ ریکرنگ بجٹ سے اس میں دی جائے تو اس میں یہ کہ اس کا ایک حل نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی جانا ہے تو اس کے لیے 2025 کا پھر انتظار کے علاوہ اور کوئی دوسری راستہ نہیں ہے۔ شکریہ۔ پہلے ایشو ایک بہت سیریس ہے اور اس میں 789.35 ملین کہیں نہ کہیں سے سکویز ان کر کے نکالنا نہیں ہوگا۔ اس کو نیکسٹ بجٹ کے لیے نہ انتظار کیجئے، نیکسٹ بجٹ کا نہ انتظار کیجئے گا، وہ تو پھر جولائی اور اگست میں جا کے، تو اس کو آپ ٹیک اپ کیجئے اور کہیں نہ کہیں سے اور پیسے نکال کے، بیکاز آپ یہ دیکھیں 2 بلین آپ کو مل رہا ہے ایک کمپنی سے، اور یہ تو اس کا کوئی سلوشن لے کے اس کا میں دوسرا بھی سوال ہے، اس کا کوئی سلوشن لے کے تو ہمیں کل پرسوں تک بتائیے۔ میں بھی احسن اقبال صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا، سیکرٹری پلاننگ کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نکالیں۔ جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ سپلیمنٹری کیجیے۔ تھینک یو سر۔ سر یہ ریگارڈنگ کینسر ہی کویسچن ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہیلتھ کارڈ ہے اس میں کینسر پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کے لیے سپورٹ کی جاتی ہے، 10 لاکھ تک ان کو سپورٹ کی جاتی ہے، لیکن سر ابھی ریسنٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ اے جے کے، جی بی اور آئی سی ٹی کے بھی کچھ ایریاز جو ہیں ان کو کور نہیں کیا جاتا، تو اس کے لیے بھی کوئی سلوشن ہونی چاہیے، یا پھر ہمیں یہ بتائیں کہ واقعی میں ان کو کور نہیں دیا جا رہا ہے یا ان کو کور دیا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی پیشنٹس ابھی تک آئے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اے جے کے، جی بی اور آئی سی ٹی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کارڈ کی سپورٹ نہیں ہے۔
جی وجیہ قمر صاحبہ. یہ سوال جی پرٹین ہیلتھ منسٹری سے کر سکتا ہے, پلاننگ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے, تو میں ان سے کہوں گی کہ یہ نیکسٹ سیشن میں ہیلتھ منسٹری کو یہ کوشچن ان سے فریش کوشچن لے لیں گے. مگر شادیہ اپنا وجیہ قمر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ اسپانسرنگ منسٹری نے کیوں اس کو ڈیلے کیا؟ اسپانسرنگ منسٹری نے جی اس کو ڈیلے کیا ہے ہیلتھ منسٹری نے. اس سے پہلے یہ پروجیکٹ نہیں تھا؟ اس سے پہلے بھی یہ پروجیکٹ تھا جی. تو یہاں پہ انہوں نے یہ جواب میں کیوں لکھا ہے دس بینگ اے نیو project was submitted to PSD by the dead. اچھا یہ ایک پروجیکٹ جی اس سے پہلے چل رہا تھا, یہی روش والوں کا ہی, جس کی فنڈنگ بھی ہو رہی تھی. ایک تو ہمیں ریٹن ایک جواب لے کے دیجیے اسپانسرنگ منسٹری سے کہ why did they delay the PC1 of a very crucial life saving. جی بالکل بالکل, ایک یہ جواب ہمیں ان رائٹنگ دیجیے, اور دوسرا مجھے بھیج دیجیے گا, ان سے لے کے ہم ان کو بھی دے دیں گے. جی میرے پاس جی جو اسپانسرنگ they should also be held accountable for delaying, جس میں کہ انسان کی جان بچتی ہے. بالکل جی, وہ 18 سپٹمبر کو ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس آیا ہے. اور پھر ان رائٹنگ ہمیں دیجیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. جی بالکل بالکل. تھینک یو. نیکسٹ کویسچن شرمیلا صاحبہ. کیوں اسپیکر صاحب. سر کویسچن نمبر 112. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس از ویری انٹریکیٹ, اور پاکستان کافی سالوں سے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کام کر رہا ہے. سر یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو منسٹر صاحب نے یہاں لکھ کے بھیجا ہے فیز 1 کے اندر جو 10 ہیں, اس میں سے اگر میں صرف PIA کے حوالے سے بات کروں تو سر دیر آر سرٹن کنسرنز ریگارڈنگ ڈفرنٹ کوارٹرز کہ کیا سول ایویشن اتھارٹی جو ہے کیا اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن کو, اینٹی کو پرائیویٹائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی, کیا اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. دوسری اہم چیز سر یہ ہے جو میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ورلڈ بینک ہیز آلسو شون کنسرن اباؤٹ پاکستانز اپروچ ٹو پرائیویٹائزیشن آف SOEs, اسپیشلی وتھ ریگارڈ ٹو جوڈیشل ایکٹیویزم. سر ہمارے یہاں جو کیسز ہوئے ہیں اور جو ڈیسیشنز آئے ہیں ریگارڈنگ پاکستان اسٹیل ملز اینڈ ریکوڈیک مائننگ کانٹریکٹ, تو کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے گورنمنٹ نے کہ اگر کوئی لٹیگیشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو گلوبل امیج ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے اس کے بعد کہ پاکستان از این انٹرسٹورتھی پارٹنر ان آنرنگ انٹرنیشنل کمٹمنٹس, تو کیا انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہے کہ اگر لٹیگیشن میں جاتے ہیں امپلائیز یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے یہ ہینڈل کریں گے؟ گل اصغر خان صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری. جی جناب اسپیکر, جیسے شمیلہ فاروقی صاحب نے فرمایا سر بڑا ڈیٹیل پروسیس ہے اس کا, اس پہ باقاعدہ پہلے ہمارا ایک پورا اسٹرکچر ہے. جیسے PIA کی انہوں نے کہا تو PIA کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے ہمارا اینسن جان ہے اور EY اس ورلڈ نون اور ٹاپ 4 کے اندر آتا ہے, انہوں نے پورا اسٹرکچر بنا کے دیا ہے اور اس کے اوپر پروسیس سٹارٹ ہو گیا. فیبرری میں ہم نے اس کو فیبرری 2024 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا سر, اور انشاءاللہ تعالیٰ وی آر گوئنگ ٹو کلوز یہ جو ہمارا 30 اکتوبر سر, اس کو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فائنل کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں پوری ایک ڈاکومنٹیشن پروسیس تھا. سب سے پہلے سر اس کو ہم جو بیڈر ایویلویشن تھی, پھر کنسلٹنٹ کے بعد سر جو ڈاکومنٹس بنے اس کے اوپر پروسیس تھا, اور پھر سر اس کے اوپر بورڈ ہے ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ, جس میں ہمارے منسٹر صاحب چیئرمین ہیں, سیکٹری جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ اس کے سیکٹری ہیں. پھر اس کے اوپر سر پرائیویٹائزیشن جو ہماری پوری ایک کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر اپروول ہوئی سر فائنل. اور اس پہ ہم نے سر کیا یہ کہ PIA کے ایسٹس کو پارک کر دیا, سیپریٹ پارک کر دیا, اور جو اس کے آپ کے جو آپریشنل جو ایسٹس تھے اس میں ہم اس کو سائٹ پہ لے گئے. تو وہ PIA کارپوریشن لمیٹڈ کے نام سے سر فائنل بیڈنگ جو فائنل جو آپ کی اس کی بولی ہونی ہے وہ انشاءاللہ 30 اکتوبر کو ہوگی. بہت شکریہ جی. جی دیر از نو ادر کویسچن اس میں. نیکسٹ کویسچن محمد جاوید حنیف خان صاحب, ناٹ پریزنٹ. خواجہ اظہار صاحب, نیکسٹ کویسچن, ناٹ پریزنٹ. سید شیلا رضا صاحبہ کا یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے پاور ڈویژن. سید امین الحق صاحب. شکریہ جناب والا. بڑے امپورٹنٹ سوال ہے کراچی کے حوالے سے. کراچی پانی کی بوند بوند کو ترستا ہے. نمبر
सवाल नंबर मुझे नहीं सर मिल क्वेश्चन नंबर है 117। रहा। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री कीजिए। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। कराची पानी की बूंद बूंद को तरसता है और यकीनन K4 का मंसूबा कराची के लाइफलाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पिछले 10 साल से ये मंसूबा चल रहा है, लेकिन ये मंसूबे पाए तकमील को पहुंचता हुआ नज़र नहीं आता है। पहले 26 अरब था और अब गालिबन वफाकी हुकूमत ने ये सूबाई हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत के पास आ गया। मैडम बताती है कि 126 अरब रुपए 126 बिलियन का लागत से ये मंसूबा बनने जा रहा है। जनाबे वाला 2 सवाल पूछा था और दोनों सवाल का जवाब गो के मौजूद है। एक तरफ ये बताते हैं कि गालिबन 49.64% काम मुकम्मल हो चुका है जी। दूसरा ये बता रही हैं कि काम को जो मुकम्मल होना है डेट विल टेक द 87 मंथ, यानी कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। और ये मनसूबा जो कि 2014-15 में शुरू हुआ, कहते 87 मंथ। 87 मंथ का मतलब हो गया 7 ईयर। इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से वापडा के वफाकी हुकूमत ने अपने हाथ में ये मनसूबा लिया है और तेज़ रफ्तारी बर्क रफ्तारी के साथ 49.64% पर काम मुकम्मल कर दिया है, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सवाल अब आपका क्या है कि 87 मंथ्स में होगा, तो ये तो 8 बहुत लंबा टाइम है। बहुत लंबा टाइम। मेरी अर्ज ये थी जनाबे वाला, मेरा ख्याल है कि मैं सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के बजाय मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि K4 मंसूबे के हवाले से एक कराची की जो MNAs हैं उनकी एक ब्रीफिंग रख दी जाए, ताकि हमें पता लगे कि सूरत हाल कहाँ तक चाली और उसकी बेहतरी के लिए हम क्या प्रपोजल पेश कर सकते हैं। जी, अपना वजिया कमर साहबा। मेरी कल भी मोअज़्ज़ज़ मेंबर से बात हुई और हमने इसी पे डिस्कस किया कि हम एक मिनिस्ट्री में इनकी भी तसल्ली हो जाएगी, कराची से और मेंबर्स भी जो भी इंटरेस्टेड हों, एक तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे बुला के एक इनके लिए प्रेजेंटेशन का अहतमाम किया जा सकता है। और उसके लिए आज सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने भी गो हेड दिया है। अब इसके अंदर ये है कि देखें, इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, जिसकी वजह से एक जो ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है 126 बिलियन का, इसमें वापडा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब वापडा के साथ सिंध गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर कॉपरेट करना है। अब जब ये कि वो जो ऑगमेंटेशन का काम है, बाकी जो स्टोरेज के लिए और पाइपलाइंस का के लिंकेजेस का, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा, ये एक इन सिंक ये काम जितना चल रहा है ये मुकम्मल हो नहीं सकता। इसके अंदर फंड्स की एलोकेशन का कोई इशू नहीं है। 30 बिलियन जो अवेलेबल है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया गया है और उसके बाद 2025 इसकी जो कंप्लीशन डेट है। लेकिन बाकी जितनी भी डिटेल जो है वो हम एक प्रेजेंटेशन में मोअज़्ज़ज़ मेंबर और इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड हो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, दे आर मोस्ट वेलकम और वो हम उसको अरेंज कर देते हैं। अमीन साहब, ये कह रही हैं 2025 में, दैट मीन्स बिफोर जून 2025 ये कंप्लीट हो जाएगा, नॉट 87 मंथ्स। तो मेरा ख्याल है ये एक तो प्रेजेंटेशन रख लें अभी इसी सेशन में, किसी वक्त दोपहर के बाद रख लीजिए। रफ़ीउल्लाह साहब, सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर सर। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अहमियत रखता है कराची के लिए ये प्रोजेक्ट, और मैं आपके से और वजिया कमर साहिबा का भी बेहद मशकूर हूँ कि जो बात की गई है कि कोई भी आज हो या कल हो कोई एक प्रेजेंटेशन रखें, और मेरी नॉलेज भी यही थी कि 2025 में ये कंप्लीट हो रहा है। तो बहरहाल और भी जो मेंबरान हैं जिनको नहीं पता उसके बारे में पता चल जाए, और जैसे कि अगर सिंध हुकूमत के हवाले से या कहीं भी कोई इशू हो तो उसको भी हम बेहतर तरीके से, तो मैं आपका मशकूर हूँ इस बात पहले तो प्लानिंग खुद ही देख लेना, प्लानिंग प्रेजेंटेशन देगी आप लोगों के, उसमें अगर सिंध को बुलाने की ज़रूरत है या किसी और को तो कर ले। मैं एक और सप्लीमेंट्री दे देता हूँ, ये चूँकि इम्पॉर्टेंट इशू है। मुस्तफ़ा कमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये इसको एक शहर का प्रोजेक्ट K4 को समझने के बजाय इसको नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट समझा जाए। और मैं बहुत एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ हमारी जो फाजिल मेंबर साहिबा हैं, ये कॉस्ट जो इसकी जो तकरीबन 300 अरब पे जा चुकी है। 125 अरब रुपए कॉस्ट नहीं है इसकी। और जो ऑगमेंटेशन की बात हो रही है, ऑगमेंटेशन से K4 का डायरेक्ट उसकी डेवलपमेंट का ताल्लुक नहीं। ऑगमेंटेशन उसको कह रहे हैं जो शहर के अंदर लाइनें, मेन ट्रंक लाइनें डलनी हैं। और K4 तो 130 किलोमीटर जो है वो किंजर लेक से कराची तक का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कोई ऑगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी सर रिक्वेस्ट ये होगी कि इस प्रोजेक्ट को, K4 के प्रोजेक्ट को, आपका ऑफिस सर इसको एक स्पेशल जो है वो कोई जगह दे
اور آپ اس کو نیشنل انٹرسٹ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں آپ فکر نہ کریں, ہم سب کے دل میں ہے یہ پروجیکٹ, میں جگہ دل میں بناتے ہیں, پریزنٹیشن لیجیے. نہیں سر, میں اس کی ریزن بتا دوں سر. مجھے میری جہاں ضرورت ہوگی, مجھے میٹنگ بلانے کی ضرورت ہوگی, میں بھی بلا لوں گا. اس میں ہم پلاننگ کو بھی ریکویسٹ کریں گے, اس میں سندھ گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کریں گے, اس میں آپ لوگ جتنے ایم این ایز ہیں کراچی سے ان کو بھی کریں گے. ایک منٹ مجھے دے دیں, اگر میں آپ کو ریزن بتا کریں گے. جی ایک منٹ دے دیں مجھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر, انڈسٹریلائز شہر ہے نا, انڈسٹریلائزیشن ہے وہاں پہ, 50% ایکسپورٹ جو ہے وہ ملک کی اس سے وہاں سے جاتی ہے. پوری انڈسٹریز میں پانی نہیں ہے سر, جو اگر ہم کماتے ہیں تو پورے ملک کو شیئر کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے. اور پھر اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ جو پانی کا کاروبار ایک مافیا بن گیا ہے. لوگ اپنے ڈرگس کے کام کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ پانی بیچنے کا کام کر رہے ہیں شہر میں. اگر اس کو صرف آئسولیشن میں شہر کے اوپر یا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ پھر سر یہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, تو یہ اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آفس سے اگر اس کے اوپر توجہ رہے گی تو جا کر اس کو نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ کنسیڈر کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے. میرے آفس سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ پارلیمنٹ ہے, تو یہ پارلیمنٹ کے ہم فلور پہ لیں گے. وجیہ صاحبہ میں ریکویسٹ کروں گا, کوشچن آج جب ختم ہوگا, یو میک اے فون کال ٹو یور منسٹری, منسٹر صاحب سے, ان سے پوچھ کے آج کا ٹائم ہوتا ہے, جتنے ایم این ایز اویلیبل ہیں آج کرا دیں, کل کا ہوتا ہے کل کر کے. تو وہ نہیں, پہلے آپ لوگ اپنی پوزیشن تو بتائیں نا, پھر سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر لیں گے ان کی ضرورت جب ہوگی. بٹ پہلے یہاں سے پتہ چلے, پروگریس کا پتہ چلے. آپ کے پاس سیکشن ہوگا اس میں پلاننگ میں جو کہ واٹر سے ڈیل کرتا ہوگا, اس ایشو سے, پہلے ان کو کر لیں, پھر ہم آگے. مائک کھولیں. 9% تھی پروگریس, آج کے دن میں 51% ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جاری ہے. اور ساتھ یہ کہ K4 کے پروجیکٹس میں سے ایک کمپوننٹ وہ ہے جس کے بارے میں معزز ممبر نے سوال کیا ہے, جو کہ 126 بلین 2014 سے یہ چل رہا ہے. اگر اس کو منتھلی آپ فالو کریں گے تو یہ ٹائملی ہوگا, اگر نہیں کریں گے تو پھر ڈیلے ہو جائے گا. بالکل ٹھیک جی, منسٹری اس کو فالو اپ کرے گی. سید وسیم حسین صاحب نیکسٹ کویشچن. وپ صاحب نہیں تشریف رکھتے. نیکسٹ کویشچن سید رفیع اللہ صاحب. تھینک یو سر. 119 آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. سر میں اس پہ خاص طور سے اس ایشو پہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں آپ مجھے کافی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں, تو میں اس جواب سے مطمئن ہوں, اور میری خواہش ہے کہ تمام منسٹریاں اور تمام ادارے اسی طریقے سے اپنا منیمم ویج دیں. تھینک یو سر. یہاں منسٹری آف نیشنل ہیریٹیج کی کلچر کی طرف سے کوئی صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ یہ اپنے سیکرٹری صاحب کو بتائیے گا جو آج ممبر صاحب نے کامنٹ دیا, ہی از اپریشیٹڈ کہ آپ کا بڑا کمپریہنسو آنسر ہے. جی فرح ناز اکبر صاحبہ. جی مائک کھولیں فرح ناز صاحب. جی thank you Mr. Speaker. I'll convey this to our minister and inshallah we will further work on it اور اس کے پروگریس پہ اور بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ. جی شکریہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کویشچن مسرت رفیق مہسر صاحبہ. میرا سوال نمبر ہے 120. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری کیجیے. میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور ہمارا اگلے 3 سالوں میں اضافے کا ہدف کیا ہے؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری ذوالفقار بھٹی صاحب. جناب اسپیکر صاحب, جو یہ ان کا ایک جو اسپیسیفک کویشچن تھا وہ تھا انڈسٹریل امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کا. اس میں یہ تو ان کا سارا ٹیبل آ گیا. اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کام کر رہا ہے. تو پاکستان جو ہے اس میں ہماری نیشنل جو ٹیرف پالیسی 2019 جو ہے اس کے مطابق ہم نے جو جتنی بھی اپنا اس کے ٹیرف لائنز تھیں 7580 ٹیرف لائنز تھیں, تو 6500 ٹیرف لائنز جو ہیں ان کو ہم نے ریشنلائز کیا ہے. ہم نے 2198 ٹیرف لائنز کو جو ہے وہ نیچے ہم لے کے آئے ہیں, 0 پہ لے کے آئے ہیں, اور 22 بلینس ریلیف ہم نے انڈسٹری کو اور ٹریڈرز کو دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سیکٹر سٹڈیز ہیں, ڈائز میں ہے, ڈیری میں ہے, پولٹری میں ہے, فارما میں ہے, کیمیکلز میں ہے, اور اس کے علاوہ آئرن اور اسٹیل میں ہے. انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے ایکسپورٹ کے بارے میں پوچھا ہے. یہ ایکسپورٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم
جب دو چیزیں ہیں کہ ہم نے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور اپنی جو ہے امپورٹ ہے اس کو کم کریں. اور اس وہ تو ٹھیک ہے. میں پھر سے ذرا سوال ریپیٹ کیجئے جی. مسرت صاحب سوال ریپیٹ کیجئے جی. کہ پاکستان اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور ہمارا اگلے 3 سالوں میں اضافے کا ہدف کیا ہے؟ جی بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جب ہم اپنی امپورٹ کو کم کریں گے اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے تو اس ایکسپورٹ میں ہم نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم اس پہ ایکسپو کر رہے ہیں. ہم اس پہ اپنی جو ہے اپنی ٹیرف پالیسی لے کے آئے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ ہو. اور ہم اپنا جو فارن ٹریڈ ہے اس میں ہمارے فارن اتاشی جو ہیں. ٹھیک ہے جواب آ گیا. سپلیمنٹری سید حفیظ الدین صاحب. جی مائک کھولیں حفیظ الدین صاحب کا. صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ اور بائیلیٹرل ٹریڈز یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ہمارے پاس ہماری پالیسیز انڈسٹریل خاص طور پہ پالیسیز ایسی ہیں جس میں ایکسپورٹ کا عنصر شامل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں, جس پہ میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے اور اس کی پالیسی فریم ورک اس کا تیار کرنا چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. میں اس میں 2 جواب لوں گا. ایک میں بھٹی صاحب سے لوں گا, ایک منسٹر آف فائنانس علی پرویز صاحب سے لوں گا. وہ دے جی بھٹی صاحب پہلے آپ دے دیں. کس پہ سر؟ یہ جواب ان کا دے دیجیے نا جو سوال کیا ہے. نہیں ہم تو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو کئی چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت دقت آتی ہے, ایشوز ہیں, تو اس کی پالیسی کیا ہے؟ تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے اپنا جو را مٹیریل اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں زیادہ تو را مٹیریل جو ہے وہ ہماری انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, اور جو ہم اس کو دیکھیں, آپ اگر یہ گراف دیکھیں تو اس میں ہمارا را مٹیریل کی جو امپورٹ ہے وہ ہماری بڑی ہے, اور ہماری جو اپنا اس پہ کیپٹل گڈس کی جو ہے نا, میرا خیال ہے تقریباً آ گیا جواب. علی پرویز صاحب آپ اس پہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر بہت شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. سر یہ جو ممبر صاحب نے سوال کیا ہے اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے ایک جامع اور پائیدار ترقی کی طرف اس نے اپنا سفر کرنا ہے جی. اب اس کے اندر یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے پاس ہر قسم کے را مٹیریلز اور ہر قسم کی جو انپٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں ہوتے, اور ان کو گلوبل ویلیو چین کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے ان کو باہر کے ممالک سے را مٹیریل خام مال کو منگوانا پڑتا ہے. تو جہاں سے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں, کسی قسم کی کوئی قدغن, خاص طور پہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب IMF کے ساتھ پروگرام بھی جو آپ کا فائنلائز ہو گیا ہے اس کے اندر آپ پروگرام کے اندر ہیں, تو کسی قسم کی کوئی بندش آپ کے را مٹیریل کی امپورٹ کے اوپر نہیں ہے اور انڈسٹریز اپنی منگوا سکتی ہیں. اب جو ایکسپورٹ کو بڑھانے والا پہلو ہے اس کے اندر کمپیٹیٹیونیس کے لیے بھی بزنسز کی کام ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنا بیرونی جو منڈیوں کے اندر جا کے مال بیچ سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسیس ٹو فائنینس تاکہ وہ ورکنگ کیپٹل بھی میٹ کر سکیں اور اپنی انویسٹمنٹ بھی بڑھا سکیں, ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اوپر بہتری بہت جلد دیکھیں گے. جی نیکسٹ کوشچن 121 محمد اقبال صاحب. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوشچن سید حسین طارق صاحب. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوشچن 123 ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ. تھینک یو سر. کوشچن نمبر 123. کوشچن بھی جی سر, میرا سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ جو مجھے آنسر دیا گیا ہے تو تسلی بخش لیکن صرف کاغذوں کی حد تک ہے. میں مبارکباد پیش کروں گی حکومت کو کہ انہوں نے
کاغذوں میں مہنگائی کم کر دی ہیں، لیکن اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا ہے. ابھی تک عوام جو ہے اسی مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے. جو ہماری بنیادی اشیاء ضروریات ہیں وہ ابھی تک مہنگی ہیں. پھل ہوں، سبزی ہوں، دوائیاں ہوں، ساری چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کہ جو پیکیجز ملک ہیں وہ بھی ہمارے مہنگے ہو گئے ہیں. تو مجھے اس بارے میں تھوڑی تشویش ہو رہی ہے کہ اگر مہنگائی کم ہو رہی ہے تو وہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے. جی منسٹر فائنانس. بہت شکریہ سر. جس جذبے کے ساتھ یہ آنریبل ممبر صاحبہ نے یہ سوال کیا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، پر گزارش یہ ہے کہ حقائق تو کسی کے کہنے سے تبدیل نہیں ہو جاتے نا جی. جو مہنگائی پچھلے سال تقریباً 38% کے اوپر تھی، آج وہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور اس حکومت کی قیادت کے اندر وہ 7% کے اندر آ گئی ہوئی ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری بات میں آنریبل ممبر صاحبہ سے کروں گا، مہنگائی کے کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. تو اس کے درمیان جو تھوڑی تفریق ہے وہ کر لیں. اور تیسری چیز سر یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا ٹیکس ہے کیونکہ اس کی پرچیزنگ پاور اس سے کم ہو جاتی ہے. پر ہمیں اگر بیماری کو اگر ہم دھیان اپنا سارا بیماری کے اوپر دیں تو اس کی جو علامت یہ ہے، کیونکہ یہ مہنگائی اس کی ایک علامت کی شکل کے اندر آتی ہے جو اگلے کی مشکل کرتی ہے زندگی. تو جب بیماری کے اوپر قابو پائیں گے چیزیں خود بخود ہی بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. اور میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں اس کے اوپر پوری طرح سے ان کی اس جو تکلیف اور گریونس کا ہمیں احساس بھی، اور پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر بھرپور انداز میں کام بھی کر رہے ہیں. شکریہ. نیکسٹ کوشچن 124 شاہدہ رحمانی صاحب. کون؟ جی پیر فضل علی شاہ صاحب، آپ بولنا سوال پوچھنا چاہیں سپلیمنٹری؟ جی کھولیں، مائک کھولیں پیر فضل. شکریہ سر. میری گزارش ہے منسٹر صاحب سے کہ مہنگائی کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بجلی سستی کر دینا، لوگوں کی پہنچ تک ہونی چاہیے، تو شاید بہت سارا فرق پڑ سکتا ہے اس ملک میں. گزارش ہے بجلی کم ہوگی یا نہیں، یہ سوال ہے میرا. جی منسٹر فائنانس، جی بجلی کم ہوگی یا نہیں؟ سر شاہ صاحب نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بجلی کا شعبہ ہے اس کی وجہ سے بے پناہ مسائل ایک عام آدمی کے لیے بھی، اور اس سے پہلے جو ایکسپورٹس کی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی اس کا نیگیٹو اثر آ رہا ہے. پر میرے خیال سے اس کے اوپر بھرپور انداز کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کام بھی جاری ہے، اور ڈفرینٹ انٹرونشنز جن کے بارے میں آپ نے کچھ امپروومنٹ آتی بھی دیکھی ہے وہ اس کے اوپر کام جاری ہے. بہتر یہ ہوگا کہ منسٹر پاور اگر آپ یہ اگلی دفعہ ان سے ڈیٹیلڈ پروگرام بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا جو انٹرونشنز حکومت جس کے اوپر کام کر رہی ہے، اگر پوری پریزنٹیشن آپ اس کے اوپر مانگ لیں تو میرے خیال سے بہتر تسلی دے سکیں گے ممبر کی. جی شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ، کوشچن نمبر 124. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 125 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سر انہوں نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا ہے اور طالبات کی بتائی کہ تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کو لازمی تعلیم دی جائے. اور میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ اب اس کے اندر کہ کتنی طالبات نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا، کتنے اسکولز کم ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ KPK میں جو صورتحال بتائی گئی وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور وہاں پہ کتنے اسکولوں کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے اور کتنی طالبات جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا سکتی. تو یہ میرے ڈیٹیل کے ساتھ ذرا جواب دیں. جی محترمہ فراناز اکبر صاحبہ، مائک کھولیں. جی شکریہ مسٹر اسپیکر. ان کے جو سپلیمنٹری کویشچن پہلا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 434 اسکولز ہیں اور اس میں رورل اور اربن میں وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اور جو آپ انرولمنٹ اگر دیکھیں بچیوں کی تو وہ کافی زیادہ ہے. ان کا کویشچن جو تھا کہ کتنی بچیاں ہیں، تو بچیوں کی انرولمنٹ تو کافی زیادہ ہے ہمارے اسکولز میں. اور اس کے بعد یہ ایجوکیشن ایمرجنسی پرائم منسٹر صاحب نے جب ڈکلیئر کی تھی
تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس میکسیمم ریکروٹمنٹ کی تھی ہم نے ٹیچرز کی، اس کے بعد مدر اینڈ چائلڈ کیئر بھی کیا تھا، اور 50 ارلی چائلڈ ایجوکیشن بھی ہم نے اس میں شامل کیے تھے، اور ٹریننگ کورسز بھی نیت نے کیے تھے، فری میل پروگرامز بھی کیے تھے، اور اس میں جو بھی پروویژنس تھی، جو مسنگ پروویژنس تھی، وہ سارے ہم نے کیے تھے. اور یہ جب ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ایجوکیشن کی ہوئی تھی تو اس میں ہم نے وزٹس بھی کیے تھے ڈفرینٹ اسکولس کے. اور اگر دیکھا جائے تو طالبات جو ہیں ان کی کافی مطلب تعداد میں ہیں، وہ رورل میں بھی اور اربن میں بھی، اور میکسیمم جو انرولمنٹ ہے وہاں پہ اسپیس بھی ہے، اور جہاں پر اسپیس نہیں تھی وہاں پہ ہم نے ایوننگ کلاسز اسٹارٹ کر دی ہیں 50 اسکولز میں رورل میں. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایوننگ کلاسز بھی اسٹارٹ کر دی ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ ایوننگ کلاسز کے تھرو ہم کر رہے ہیں. اٹس این آن گوئنگ پروسیس اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو اٹ انشاءاللہ. شکریہ. نیکسٹ کویسچن 1 to 5. جی آپ سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ. تھینک یو سر. سر جتنے بچوں کا اور اسکولس کا میڈم نے بتایا ہے، سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو ایجوکیشن کے ساتھ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ کتنے اسکولس میں مہیا کی جا رہی ہے؟ کیا وہ گرلز اور بوائز دونوں کے لیے ہیں؟ اور کون کون سی ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہیں جو اسکولس میں دی جا رہی ہیں؟ جی فرحانہ اکبر صاحبہ کا مائک کھولیں. تھینک یو مسٹر اسپیکر. یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بڑا ویلڈ سوال ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور جیسے ہی ڈیٹا ہمیں مہیا ہوگا تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے. وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس دا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس. نظر صاحبہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سپلیمنٹری پوچھیں. شکریہ صادق صاحبہ. جی تھینک یو سو مچ. مجھے ایک رپورٹ میری نظر سے گزری ہے، یہ ہے 28 فیبروری 2024 کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں اب ان کی تعداد 0 ہے، یعنی کہ آل ہیو بین ایڈجسٹڈ اینڈ آر انرولڈ. اگر تو یہ خبر درست ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے جواب میں یہاں پہ دیا ہے بی پارٹ میں کہ انہوں نے ایف ڈی ای نے انرول کیا ہے 17,000 اسٹوڈنٹس کو، تو اس میں 17,000 میں ہمیں پتہ ہے کہ 80,000 کا فگر تھا جو کہ انرولمنٹ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے. تو کیا یہ جو فگر ہے یہ 17,000 کا یہ اتنا ہی ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے زیادہ کو انرول کر دیا. وہ رپورٹ کے بارے میں بھی بتا دیں. تھینک یو. جی شکریہ. فرحانہ صاحب. Again, this is a very valid question which Mrs. Nusrat Sadiq Sahiba has asked. یہ بیسکلی پائی نے کیا تھا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن نے ایک سروے کیا تھا، اور 26 ملین چلڈرن ور آؤٹ آف اسکول. اینڈ اسی کو دیکھ کے ہمارے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم ان کو اسکول میں لائیں، اور انہی کے لیے ہم نے کافی سارے پروگرامز کیے تھے. اور اب جو اپ ڈیٹ ہے وہ اباؤٹ 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو فیڈرل کیپٹل میں انرول ہو گئے ہیں. اینڈ وہ ڈیٹا پائی کے اس پہ ہے، سائٹ پہ ہے. اف یو وانٹ ٹو گو اینڈ چیک اٹ آن دیٹ، اٹس آن دیٹ. اور اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو. شکریہ. Question number 1 to 5, Hina Rabbani Khar Sahiba. Not present. Question 1 to 6, Ms. Mehtab Akbar Rashidi Sahiba. Not present. Question 1 to 7, Ms. Shahida Begum Sahiba. Shahida Begum Sahiba, not present. Question 1 to 8, Osama Ahmed Mela Sahib. Not present. Question 1 to 9, Mr. Naseem Ali Shah. Not present. Question 130, Ms. Asiya Naz Tanoli Sahiba. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ سے کہ یہاں پہ جو جواب دیا گیا ہے اس کے مطابق ماہر نفسیات کی بھرتی میں کمی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ آج کل کے جو حالات دیکھے جا رہے ہیں اس میں ہر اسکول میں کم از کم ایک سائیکالوجسٹ ضرور ہونی چاہیے. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں جس طریقے سے پریشانی ہے، بچوں کے خودکشی کا
اموات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اسکولز میں پریشر بہت زیادہ ہے، پیرنٹس کی طرف سے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بہت اپسیٹ رہتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب گائیڈنس کے لیے کم از کم اگر پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسکول میں ایسے سائیکالوجسٹ موجود ہونے چاہیے جو وہ ان کو آگے آنے والے وقت کے مطابق تعلیمی طور پہ بھی اور اسکول میں ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کر سکیں۔ تو اس طرح کا کوئی ایسا پروگرام ہے، کیونکہ بیرون ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں اس طرح کے سائیکالوجسٹ موجود ہیں ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں۔ تو اس طرح کے کوئی ایسا پلان ہے کہ آگے کوئی سائیکالوجسٹ اسکولز میں ہوں، گورنمنٹ اسکولز میں اور پرائیویٹ اسکولز میں؟ اگر یہ ممکن ہے تو سر اس کو ضرور اس اقدام کو کرنا چاہیے کہ اس وقت بچوں کی پریشانی ہم دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے اور ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ریسنٹلی یہ اس طرح کے جو حالات جو ہم نے لاسٹ ویک دیکھے ہیں 10 روز میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ تو اس حوالے سے ضرور جو ہے اس پہ کام ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایسا پلان ہے جو اس پہ کام کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ محترمہ فراناز اکبر صاحب۔ جی شکریہ مسٹر اسپیکر۔ اٹس اگین اے ویری ویلڈ کویسچن جو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، تو اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایف ڈی نے ایک ٹیم بنائی تھی سائیکالوجسٹ کی جو ڈفرینٹ کالجز میں اور اسکولز میں گئے تھے۔ اس میں 23 فیمیلز تھیں ایف جی کالجز سے، اور دوسرے اسکولوں سے 7 میلز تھے، اور یہ سارا کنسلٹنسی انہوں نے جب کی اور یہ اسکولوں میں ان کے بعد ایک اور اسکریننگ ہوئی، اور ان 30 سائیکالوجسٹ میں سے انہوں نے اسکریننگ کے بعد 10 فیمیلز لی تھیں۔ ان فیمیلز کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ڈفرینٹ اسکولز میں یہ گئے اور والنٹری انہوں نے کام کیا۔ لیکن اس میں جو مشکل ہمیں پیش آئی تھی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس کا رسپانس واز جسٹ 3%۔ وہ زیادہ اس کو نہیں انکریج کر رہے تھے، کیونکہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ ویری ایزی فار اے پیرنٹ ٹو ایکسیپٹ واٹ دیئر چائلڈ از گوئنگ تھرو۔ تو اس کے بعد جو ان کا موسٹ ویلڈ کویسچن کا جو ہے کہ اب ہم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیا کوئی ایسی پوزیشن کریٹ کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے فائنانس ڈویژن سے کہ اگر وہ ہمیں کچھ اس کے لیے دیں تو پھر ہم یہ ایک پوسٹ بھی کریٹ کریں گے، اور کیونکہ یہ 434 اسکولز کا معاملہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک پوسٹ کریٹ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ پیر فضل شاہ صاحب، آپ سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر یہی انہوں نے کہا کہ فائنانس کو لکھا ہے، میرا بھی یہی سوال تھا کہ کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ سائیکولوجسٹ لیے جائیں تاکہ یہ خودکشی کے کم ہو جائیں؟ جی فرانہ صاحبہ۔ میں نے وہی ریکویسٹ کی ہے کہ وی ہیو اے پراپر پروجیکٹ دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ، بٹ وی نیڈ، اگر پراپر گورنمنٹ کے تھرو ہم نے کرنا ہے تو ہمیں یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہمیں ایک پوسٹ کریٹ کر دے گا جو فائنانس کریں تاکہ ہم کریں۔ اور بیئرنگ ان مائنڈ اگر یہ 434 اسکولز ہیں تو اگر یہ پر سیکٹر بھی ہمیں 2 کاؤنسلرز دے دیں تو اٹ ول بی ریئلی گڈ اینڈ بینیفیشیل۔ چلیں، تھینک یو۔ شکریہ۔ جنید صاحب، آپ سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، نیکسٹ کویسچن سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ سر کوشچن نمبر 131۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری۔ سر میں نے یہ کوشچن اس لیے کیا ہے یہاں پہ کہ 2 اگست کو فلسطین کے جو حماس کے لیڈر تھے اسماعیل ہنیہ، ان کی شہادت کے بعد جو اس ہاؤس کے تمام بزنس کو ایڈجنٹ کر کے پورے سیشن کو کنورٹ کر دیا گیا تھا کہ ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے اس جگہ کھڑے ہو کر ایک ریزولوشن پڑھا تھا پورا، یہ 10 پوائنٹس ہیں اس کے کہ وہ کیا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کیا کیا کرے گی۔ اس کا پوائنٹ نمبر 4 اور 5 جو ہے نا، پوائنٹ نمبر 4 اینڈ پوائنٹ نمبر 5 جو وزیر اعظم صاحب نے یہاں کھڑے ہو کر 2 اگست کو بات کی تھی، اس میں 2 باتیں تھیں کہ ہم وہاں سے وہ اسٹوڈنٹس لے کر آئیں گے جو وہاں پر اپنی تعلیم نہیں مکمل کر پا رہے، اور دوسری بات میں اس کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ ہم وہاں سے کچھ زخمی جو بچے ہیں ان کو وہاں سے ان کی فیملیز کے ساتھ لیفٹ کریں گے اور پاکستان لے کر آئیں گے۔ آج 2.5-3 مہینے ہو گئے، کوئی اس کے اوپر پروگریس نہیں ہے۔ جو جواب بھی آیا ہے نا، میں نے جواب دیکھا، اس کے اندر کوئی یہ ڈیٹیل نہیں کہ کتنے لوگ اب تک آئے ہیں اسٹوڈنٹ یا کیا۔ بھی 2-4 دن پہلے دیکھا گیا کہ کوئی 4-5-10 لوگ آئے ہیں۔ میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے
اس معاملے میں منافقت سے کام نہ لیا جائے. ان دو معاملوں میں منافقت سے کام, پاکستان کا ایک قومی فریضہ ہے. ہمارے 10 فیملیز کو وہاں سے لفٹ کرنے میں کوئی پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو جائے گا, لیکن قوموں میں یاد رہ جاتی ہیں چیزیں کہ ہم سمبولکلی تو کچھ کریں خدا کے واسطے. وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کر یہاں پر اعلان کیا تھا, یہ 10 پوائنٹ پڑے تھے, ہم نے پورا سیشن جو ہے وہ اس دن ایڈجرن کر کے اس والی بات پہ بات, اب دوسرے سہانے کا انتظار کریں گے, پھر کوئی بڑا واقعہ ہوگا, اس کے بعد بیٹھ کر پھر یہاں پر تقریریں کریں گے, چلے جاتے ہیں. عجیب منافقت لگا رکھی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ رولنگ دیں سر کہ فورن منسٹری جو ہماری, جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں, وہ کم سے کم ان 2 معاملوں کو سیریس لے کر ایجوکیشن کے حوالے سے اور وہاں سے فیملیز کے ساتھ بچوں کو کچھ 10 12 20 50 بچے جو کہ زخمی ہیں ان کو لا کر پاکستان میں ان کا علاج کیا جائے. ہم تو ایز اے قوم کہیں کھڑے ہو کر اپنی شکل تو دکھا سکیں کم سے کم. یہ جواب ٹھیک نہیں ہے جو جواب دیا گیا, اس میں جواب اور سوال کے چکر میں نہ پڑیں. یہ قومی فریضہ ہے. وزیر اعظم کے پیپر کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو, اس کو صحیح کیا جائے. یہ منافقت سے ہر بات میں منافقت ہے, اس میں کم سے کم منافقت نہ کریں. جی محترمہ فرح ناز اکبر صاحب. جی بہت شکریہ مسٹر اسپیکر. انہوں نے جو سوال کیا ہے ان کے جوابات ایز اٹ از وہ دیے گئے ہیں, اینڈ ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دیم, رائٹلی سو. جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پروجیکٹ یا انہوں نے لانچ کیا تھا, ہم نے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اور یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم ان کا خیال کریں گے, اسپیشلی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے اور جو ابھی بچے آئے ہیں ان کا نمبر ابھی ہمیں اس لیے نہیں پتہ کیونکہ دے کیم تھرو دا اوورسیز منسٹری آف پاکستان اینڈ فارن منسٹری, اور PMDC کے ساتھ ہے, تو ان کے ساتھ یہ سنکرونائز کیا ہے اور انہوں نے ابھی تک ہمیں نمبر نہیں دیا ہے. اور جو PM صاحب ہیں ان کے یہ سارے پروجیکٹس ہیں, اگین معذرت کے ساتھ ان کی فنڈنگ ریسورس اور سپلیمنٹری فائنانس جو ہوگا اس کے لیے ہم نے پروجیکٹ تیار رکھا ہے. وی آر جسٹ ویٹنگ کہ دے آر گوئنگ ٹو بی فنڈیڈ سو وی کین ایگزیکیوٹ آور پلان. تھینک یو. شکریہ. نہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. شکریہ. جی نیکسٹ کوشچن 132 شرمیلا صاحبہ, شرمیلا فاروقی صاحبہ کا مائک کھولیں. اسپیکر صاحب کوشچن 132. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری. سر سوال کا جواب تو کافی ڈیٹیل میں دیا گیا ہے, بٹ اٹس اے ویری جنرک رپلائی. خاص طور پہ جو میں نے سوال کا A پارٹ پوچھا تھا اباؤٹ illicit فائنینشیل فلاز اینڈ ٹیکس ایویژن اینڈ منی لانڈرنگ, سر بالخصوص میں ٹیکس ایویژن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. سر پچھلے FBR چیف نے ایک ٹیکس لیپس کا 6 ٹریلین کا انکشاف کیا تھا, وچ آئی ایم شیور از کریکٹ, اور انہوں نے اپنی انیبلٹی یا نااہلی دکھائی کہ جی دیر از اے ٹیکس لیپس. سو اگر ایک FBR چیف بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ 6 ٹریلین کا ٹیکس لیپس ہے تو پھر پکڑے گا کون؟ یہ جو کرنٹ FBR چیف ہیں انہوں نے ایک نئی بھیانک سی بات ہمیں بتائی پچھلے دنوں کہ دیر از اے سیلز ٹیکس ایویژن آف 3.4 ٹریلین اینیولی. سر یہ بہت بھیانک بات ہے. 5 بڑی کمپنیز ہیں, 5% آف دوز ٹیکس پیئرز جو یہ سیلز ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں ضرور کریڈٹ دوں گی حکومت کو کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ CFOs کو اریسٹ کیا گیا. آئی مسٹ کنگریچولیٹ دا گورنمنٹ آن ڈوئنگ دس, یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. لیکن سر یہ جو ہم پچھلا جو میرا کویشچن تھا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, سر ہم PIA اور اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچ کے اپنا قرضہ اتار رہے ہیں, اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے قرضہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ اقدامات اٹھا لیں اور اسٹرنجنٹ, میرا دوست, آپ کا رشتہ دار, میرا رشتہ دار, ارریلیونٹ, اگر ہم یہ ٹیکس لیپس اور یہ ٹیکس کی چوری پکڑ لیں تو شاید ہمارے قرضے اتر جائیں. سو میرا سوال یہ ہوگا منسٹر صاحب سے کہ بتائیں ایسے کیا اسٹرنجنٹ اقدامات لے رہے ہیں؟ یہ جنرک سے رپلائی ٹھیک ہے جی یہ کر رہے ہیں, انکوائری کر رہے ہیں, فلاں کریں گے, پکڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کیس چلائیں گے. نو, اف یو پرووڈ اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ سیلز ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے خربوں روپے میں, سیلز اور ٹیکس کا ایویژن ہو رہا ہے خربوں روپے کا, بھائی بتائیں آپ کس طریقے سے اس کو پکڑیں گے, کس طریقے سے پیسہ ریکور کریں گے ان چوروں سے؟ جی منسٹر فائنانس علی پرویز صاحب.
بہت شکریہ سر. سر جو ممبر صاحبہ نے جو سوال کیا ہے, اب اس کے 2-3 ایلیمنٹس ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب کا جواب دے سکوں. ایک تو جو انہوں نے پہلے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ جی آپ کو ٹیرر فائنینسنگ اینڈ اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں صرف ان کو یہ یقین دہانی کرا دوں کہ جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حکومت قوانین کو بھی ریگولرلی ریویو کرتی ہے, اور اس کی انسپیکشنز کے ذریعے جو دنیا کے معیار ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں FATF کی گرے لسٹ سے بھی پاکستان نکل چکا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی کام وہ ریگولرلی کرتی رہتی ہے. اب جو ٹیکس ایویژن کی انہوں نے بات کی, اور اسی سے ملتا جلتا جو سوال آج کال اٹینشن نوٹس کی شکل کے اندر بھی لگا ہے, اور اس وقت بھی میں اس کے اوپر اور آپ کو تفصیل دے دوں گا, پر میں میڈم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے پاس جو اصلاحات کا ایک سلسلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر FBR کے اندر جاری ہے, جس کے اندر آج بھی انہوں نے 4 بجے میٹنگ رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن اور جو ماڈرن ٹولز آج آپ کو ویزیبلٹی مہیا کر دیتے ہیں, جس سے آپ اینڈ یوزر تک پہنچ سکتے ہیں, اور آپ اس ڈیٹیکشن کو اور اس ایویژن کو کافی حد تک آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے جنم لے رہی ہے. تو اس کے اوپر ہم ان ٹولز کے ذریعے لوگوں کو پروسیکیوٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوانین کی تبدیلی کے ساتھ. اور آپ کو یہ ابھی مارچ کے اندر جو SRO 350 ایک آیا ہے, جس کے اندر آپ نے جو ان پٹ سیلز ٹیکس کے اندر جو چوری جس کی طرف بات کی ہے, وہ ان پٹ ٹیکس کو جو غلط کلیم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی کس طرح سے ریسٹرکشن کر کے آپ نے آؤٹ پٹ ان پٹ کو میچنگ کا اور HS کوڈ کے ساتھ اس نظام کو لنک اپ کر کے آٹومیٹڈ انداز میں لے کے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی طریقہ کار موجود ہے. پچھلی ساری کی ساری آپ جو اپنی جو انویسٹیگیشنز اینڈ ریویو ان کو کورٹس کے اندر پروسیکیوشن کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں, تو یہ ہر ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ایک جامع اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اور اگر ان کا کوئی پرٹیکولر کوئی کیس جس کے بارے میں اگر یہ کوئی جانتی ہیں یا کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ دے دیں, اس کا بھی میں خاص طور پہ ان کو جواب دلوا دوں گا. جی بہت بہت شکریہ. اگر یہ ان مینج رہی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے, تو آیا کیا ریسرچ ہو رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کوئی لیجسلیشن بھی کی جائے, کیا اس کے اوپر کوئی غور ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. جی فرناز صاحبہ. جی تھینک یو مسز نصرت صادق صاحبہ. یہ فریش کویشچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے لیجسلیشن کے بارے میں, تو میں ان سے پوچھ کے پھر آپ کو جواب دوں گی. سید رفیع اللہ ٹو آسک ون کویشچن. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. میں ہمارے قابل منسٹر کے ہوتے ہوئے جوابوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سر پاکستان کی عوام کا ہے. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب نے خود کوئی 11 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 3.4 ٹریلین روپیز جو ہیں جو ٹیکس کے مد میں آ رہے ہیں, غریب آدمی عام پاکستانی دیتا ہے لیکن خزانے تک نہیں پہنچ رہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک زمانے میں پچھلے دور حکومت میں بھی ایویشن کے ایک منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی, پھر اس کے بعد پورا پاکستان بھگتتا رہا. تو یہ ایک عام آدمی جب یہ اسٹیٹمنٹ دیکھے گا تو وہ کیوں دے گا ٹیکس کے؟ یار میرا ٹیکس ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے, جو میں دے رہا ہوں وہ یہ نہیں جمع کر پا رہے اور میں اور دیتا جاؤں, تو غریب آدمی کی جیب سے تو پھر بھی پیسہ نکل رہا ہے. خود فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا ان کے پاس میکینزم نہیں ہے جو کہ یہ نہیں لا سکتے کہ یہ پیسہ جو ایک عام آدمی دے رہا ہے وہ خزانے میں آئے؟ سر پیمپر تک تو انہوں نے چھوڑا نہیں, وہ بچوں کو تو چھوڑیں, جو پیشنٹس ہیں اس کے پیمپر بھی آپ دودھ اٹھا لیں کہ انہوں نے 17% بڑھایا. ایک دودھ کا پیکٹ اگر 150 کا تھا تو انہوں نے بھی اس کے اوپر سونے پہ سواگا کر کے 17% انہوں نے بڑھایا, 20-30% انہوں نے اور بڑھا دیا. آخر کار غریب آدمی ہی پھنس رہا ہے. کوئی ایک میکینزم لے کے آئیں. اگر منسٹر صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو یہ بھی بتا دیں کہ ان کے خلاف کارروائی کیا کر رہے ہیں, یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. لیکن صرف یہ گورکھ دندہ اور اچھے الفاظ سے اگر اس پارلیمنٹ نے اور پاکستان کے عوام کو سکون ملتا ہے تو بے شک منسٹر صاحب پھر سنا دیں اور ہم سن لیتے ہیں. منسٹر فائنانس مائک کھولیں. علی پرویز صاحب. جی سر میرے آنریبل بھائی نے جن جذبات کا اظہار کیا میں ان کی قدر کرتا ہوں, اور یقیناً
پاکستان کو اگر آپ نے یہ جو غریب عوام کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے جو سیلز ٹیکس کی شکل کے اندر انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل کے اندر ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا ہوئے گا اور جس کی وجہ سے آپ کو آمدنیوں کو جو طبقات یہاں پہ ٹیکس کے نیٹ سے بچے ہوئے ہیں یا جو اپنے حصے کے مطابق اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے جب تک ہم ان کے اوپر یہ سارے کا سارا بوجھ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو آپ کو مجبوراً انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر جانا پڑے گا. تو میں وہ ان کے جو جذبات ہیں ان کی قدر کرتا ہوں بٹ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اگر اس چیز کو بھی ایکنالج کر لیتے تھے کہ پچھلے 25-30 سال کے اندر پچھلا سال شاید وہ پہلا سال تھا جس کے اندر پاکستان نے پرائمری سرپلس کو اچیو کیا ہے جس کے اندر پاکستان کے جو خسارے جو اس مہنگائی کی جو ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑے ٹیکس کی شکل کے اندر اس کی آمدنی کے اوپر گرتے ہیں اس کے اوپر بے حد ایکسٹینٹ تک قابو پا لیا گیا. اگر 2 لفظ اس کے لیے بھی کہہ دیتے تو میں ان کا احسان مند ہوتا. تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس چیز کا احساس کیا. بٹ سر میں نے اب جو دوسرا جو پہلو ان کا تھا کہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے کیا وہ خزانے کے اندر جمع بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں اس کے اوپر گزارش یہ کروں گا نوید قمر صاحب نے جب سوال ریز کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس فراڈ کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے ڈیٹیکشن کی اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, پریونشن کے لیے